افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد خطے کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اس بدلتی صورتحال میں سب سے زیادہ پریشانی جس ملک کو ہو رہی ہے وہ بھارت ہے، کیونکہ بھارت کو اپنی افغان پالیسی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بھارت پچھلے 20 سال سے اس امید پر افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور فوجی امداد کر چکا ہے کہ وہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کر دے گا اور خطے کی واحد پاور بن جائے گا، مگر اس ناکام پالیسی کے باوجود بھارت گیم کھیلنے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ بوکھلاہٹ میں طالبان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری طرف وہ طالبان کے خلاف افغان حکومت کو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس وقت طالبان اور افغان فورسز میں لڑائی زوروں پر ہے۔ طالبان قندھار کے دارالحکومت کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں، شہر کے ارد گرد لڑائی جاری ہے اور اسی بگڑتی صورتحال اور اپنی ناکام پالیسیوں سے خوف زدہ ہو کر بھارت نے اپنے قونصل خانے بند کر دیے ہیں اور وہاں سے بھارتی سفارتی اور فوجی عملہ نئی دلی کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 10 جولائی کو بھارتی ایئر فورس کا C-17 جہاز قندھار سفارتی عملے کو لینے پہنچا تھا اور ذرائع کے مطابق اسی جہاز میں افغان فوج کے لیے اسلحہ بھی لایا گیا ہے۔ بھارت کی اس پالیسی کا آغاز افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد شروع ہوا تھا۔ بھارت نے پہلے حامد کارزائی اور پھر اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ افغانستان میں بھارتی عزائم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کابل میں سفارت خانے کے ساتھ ساتھ 4 قونصل خانے قائم کیے گئے، جو افغانستان میں کسی ایک ملک کے سب سے زیادہ قونصلیٹ کی تعداد ہے۔ بھارت پچھلے 20 سال سے اپنے مقاصد کے لیے جارحانہ پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ بھارت اس وقت افغانستان میں سرمایہ کاری لگانے والا خطے کا سب سے بڑا جبکہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ بھارت افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 3 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر چکا ہے اور 2011 میں افغانستان اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ بھی طے پایا تھا۔ بھارت نے افغانستان کے ذریعے نہ صرف پاکستان کو کنٹرول کرنے کی پالیسی بنائی بلکہ سینٹرل ایشیا تک رہائی حاصل کرنے کے لیے بھی کئی منصوبوں کا آغاز کیا۔ بھارت کے افغانستان میں سرمایہ کاری اور پالیسی اس سوچ پر تھی کہ افغانستان کا مستقبل کرزئی اور اشرف غنی جیسے لیڈرز کے ہاتھوں میں ہوگا، مگر طالبان کی حالیہ پیش قدمی سے بھارتی پلان ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ اور نیٹو افواج کے جانے کے بعد بھارت کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ افغانستان میں اکیلا رہ گیا ہے اور اس کا لگایا ہوا سرمایہ ڈوب رہا ہے اور اپنی سرمایہ کاری بچانے کے لیے اب وہ طالبان سے معاملات درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے پہلی بار طالبان رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی ہے، جن میں طالبان کے رہنما ملا عبدالغنی برادر بھی شامل تھے، تاہم افغان طالبان کے ایک ترجمان نے اس دعوے کی تصدیق سے انکار کر دیا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا حالیہ دورہ روس اور ایران اسی سلسلے میں تھا کہ یہ دونوں ممالک بھارت کے طالبان سے معاملات بہتر کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال اور بھارتی پالیسی کی ناکامی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسط صاحب۔ باسط صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بے تحاشا انویسٹمنٹ کی افغانستان میں بھارت نے، فوجی امداد کی، قونصل خانے کھولے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تمام چیزیں رول بیک کر رہا ہے بھارت۔ اس کی وجہ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں جو بھارت کہہ رہا ہے، یا جو افغان پالیسی تھی بھارت کی وہ مکمل ناکام ہو گئی ہے اور اس لیے اب یہ تمام چیزیں رول بیک کی جا رہی ہیں؟ میرے خیال میں شہزاد بہت شکریہ، آپ نے اپنے ابتدائیے میں جس خوبصورتی کے ساتھ تمام جہتوں کا احاطہ کیا ہے اس سے زیادہ بہتر تو میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت اس وقت سچویشن کو سیلویج کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ تہران سے بھی رابطے میں ہے، ماسکو کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور ان کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ یہ بھی بات یاد رہے کہ طالبان بھی جو ہیں بھارت کے ساتھ انگیج کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ویلکم کریں گے ایک حد تک، اور جو انگیجمنٹ انہوں نے کی ہے وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہے کہ شاید پاکستان سے بھی تھوڑا پریشر طالبان رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہم ایک نیوٹرل پلے کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے وزیر خارجہ نے افغانستان کے وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، تو یہاں بھی تھوڑی سی ایمبیولنس تو ہے۔ اس لیے طالبان بھی دے آر پلئنگ ویری اسمارٹلی، وہ بھی اپنے آپ کو بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ رکھیں گے، کیونکہ دیکھیے طالبان بالفرض محال اگر کابل میں قبضہ کر لیتے ہیں اور افغانستان میں ان کا تسلط برقرار ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے وہ ان کو فوری سے پیشتر مل جائے۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ، ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ان کی امریکہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے پریزیڈنٹ بائیڈن نے بالکل صاف شفاف الفاظ میں کہا
کہ اب جو ڈیسٹنی ہے افغانستان کی وہ افغان لوگ خود اس کا فیصلہ کریں، اس کا امریکا کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اس میں بہت سے ڈائنامکس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اور بھارت بھی کوشش کر رہا ہے کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے، اور پھر بھارت نے افغانستان کو جو ان کا ڈیفینسو اوفینس ڈاکٹرن ہے جی پاکستان کے خلاف، بھارت کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے. اب ان کو وہ آپشنز بھی بند ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن بھارت طالبان کے ساتھ وہ اپنی انگیجمنٹ رکھیں گے تاکہ افغانستان کی جو ڈیپینڈنس ہے پاکستان پہ وہ کم ہو. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایران کے ذریعے بندر پورٹ ہے، بندر عباس پورٹ ہے، چابہار پورٹ ہے، پھر انہوں نے بڑا انویسٹ لیکن کیا مجھے ہے. یہ بتائیے گا باسط صاحب کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویزم ہے ڈپلومیٹک لیولز پہ اس وقت بھارت کا، اس کا بریک تھرو بھی ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ طالبان بھی کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ رکھنا چاہیں بھارت کے ساتھ، تو پھر وجہ کیا ہے کہ اس وقت اگر کانسلٹ خانے ہیں وہ خالی کر رہا ہے بھارت، ان کے جو ڈپلومیٹک جو سارا سٹاف تھا وہ واپس جا رہا ہے، عملہ واپس جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ دیکھیں ابھی تو بریک تھرو نہیں ہوا نا، ابھی تو کوششیں جاری ہیں. کانسلیٹس کا تو دیکھیں کام کوئی زیادہ تھا نہیں، وہ تو پاکستان کے خلاف ہی، خاص طور پہ جو قندھار میں ہے، جلال آباد کے، اور جلال آباد میں جو ہے یہ 2 کانسلیٹس تو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہیں، لیکن چونکہ ابھی کوئی بریک تھرو ہوا نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بند کر دیا جائے فی الحال، لیکن ان کا سفارت خانہ فی الحال کھلا. لیکن میرا اپنا خیال ابھی بھی یہی ہے کہ طالبان would not damage them as far as their diplomatic presence is concerned in Afghanistan. طالبان have become very savvy. وہ بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے انٹرنیشنلی ان کو کوئی پرابلم ہو. اگر مطلب ابھی تو دیکھیں بہت it's not a shoe in، ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں. اور پھر اشرف غنی کا طالبان سے یہ مطالبہ کرنا کہ اگر آپ طاقت میں آ جاتے ہیں تو آپ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان افغانستان کا اس کو ڈیورنٹ لائن کے طور پہ ہی آپ رکھیں گے، وہ تسلیم نہیں کریں گے. تو بہت سے ابھی خدشات یہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ مومنٹم از آن دا سائڈ آف دا طالبان، اور بھارت کو اس چیز کا اندازہ ہے اور طالبان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کو بھارت کی بھی ریکگنیشن چاہیے ہوگی اگر انہوں نے ری بلڈ کرنا اپنے ملک کو. بہت بہت شکریہ عبد الباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.